اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم زاہد اینڈ آج ہم ڈسکس کریں گے ایم ایس ایکسل کی جو بیسکس ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو ایم ایس ایکسل ہوتا کیا ہے اور ہم اس کو کیوں یوز کرتے ہیں. ایکسل ہمارے پاس یوز ہوتا ہے مختلف قسم کی فارمولاز وغیرہ اس میں ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں. آج کی جو کلاس ہے، آج کی کلاس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے. اس میں سے ایک ہے ایکسل کی انٹروڈکشن ہم ڈسکس کریں گے، اور ایکسل کی فیچرز ہم ڈسکس کریں گے، اس کے جو اپلیکیشنز ہے وہ، اور کچھ بٹنز ہم ڈسکس کریں گے. ایک ہے ہمارے پاس آفس کا بٹن، اس کے علاوہ ہمارے پاس ریبن کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ایکسل کی اوور ویو کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مینیو بار ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. انسرٹ اینڈ ویو مینیو جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو ایکسل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ایکسل از اے کمپیوٹر پروگرام. کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے جو کہ الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس جو ہے اس میں ہم بنا سکتے ہیں. اس میں ہم الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں. اب الیکٹرانک اسپریڈ شیٹس کا کیا مطلب ہے کہ الیکٹرانکلی مینس کمپیوٹر کے ذریعے کوئی بھی اسپریڈ شیٹ ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم ایکسل ہی کے تھرو بنائیں گے. اچھا، ایکسل میں ہم ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اس میں ہم جو ہے چارٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم مختلف قسم کی کیلکولیشنز وغیرہ کر سکتے ہیں، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، یا اس کے علاوہ مختلف قسم کی فنکشنز اینڈ فارمولاز اس میں بنائے ہوتے ہیں وہ ہم ایکسل کے تھرو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایکسل ہے یہ ایک کنوینئنٹ پروگرام ہے. کیوں کنوینئنٹ پروگرام ہے؟ کیونکہ اس میں ہم لارج اسپریڈ شیٹس بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس میں بنا سکتے ہیں، اور ہم اس میں آسانی سے جو ہے یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آتے ہیں فیچرز. تو فیچرز میں اس میں ہم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اسپریڈ شیٹس، تو اسپریڈ شیٹ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے ٹیبولر فارم میں موجود ہوتا ہے. ہم اس میں ٹیبولر فارم میں ڈیٹا کو آرگنائز کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں. ٹیبولر فارم کا مطلب ہے کہ ٹیبل کے فارم میں اس میں روز ہوتے ہیں، اس میں کالمز ہوتے ہیں، اس میں سیلز ہوتے ہیں، اور اسی ٹیبولر فارم میں جو ڈیٹا ہم سٹور کر لیتے ہیں اس میں ہم آسانی سے ڈیٹا کو، لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا میں آسانی سے ہم کوئی بھی چیز آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس میں 3D ایفیکٹس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پکچرز وغیرہ یا جو بھی چارٹس وغیرہ جس طرح میں نے بتایا اس کی ٹرانسپیرنسی اور اس کی شیڈوز وغیرہ بہترین طریقے سے ہم اس میں بنا سکتے ہیں. ڈیٹا کو سارٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ترتیب میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں. فلٹر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی ڈیٹا شو کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی کے مطابق وہی ڈیٹا شو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں فلٹر کی آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. ہمارے پاس جو ہے پوری کی پوری سپوز ایک اسکول ہے، اس اسکول کی ریکارڈ موجود ہے، تو وہ اسکول جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کا ڈیٹا ہمارے پاس ٹیبل کے فارم میں ہوتا ہے، مختلف قسم کی کلاسز کا ڈیٹا ہوتا ہے. ہم اس پر اگر فلٹر لگا لیتے ہیں، سپوز ہم کلاس 9th اینڈ 10th کا ڈیٹا شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پر فلٹر لگا لیتے ہیں، اور صرف پوری کی پوری ڈیٹا میں ہمیں صرف اور صرف وہی ڈیٹا فلٹر ہوگا جو ہم شو کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل 9th اینڈ 10th کا. اس کے علاوہ یہ جو فارمیٹنگ کی کیپیبلٹی ہے یہ بھی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. فونٹ کا کلر، فونٹ کا سٹائلز، اس کی جو ہے مختلف قسم کی وہ ہم فونٹ کے سٹائلز اور کلرز جو ہے بلیک، گرین، بلو، وائٹ جو بھی ہم بنانا چاہتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ فنکشن لائبریری کنسسٹ آف ویریس فنکشن، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ہم کیا بنا سکتے ہیں، اس میں ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں. تو کیلکولیشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس بنائے فنکشنز ہوتے ہیں. کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں؟ ایڈیشن، سبٹریکشن کے جو فارمولاز ہوتے ہیں اور فنکشنز ہوتے ہیں. ٹرائکومیٹری کی جو ہمارے پاس جیومیٹری وغیرہ ہوتی ہے اس کی فنکشن ہوتے ہیں. میتھس کی فنکشن ہوتے ہیں. لاجیکل وغیرہ جس کی طرح اینڈ، اور نور وغیرہ تمام کے تمام فنکشن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. ہم اس میں جو ہے بنا سکتے ہیں. فارمولاز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں انہی اسپریڈ شیٹس میں. اچھا، اب یہ آتے ہیں اس کی اپلیکیشن پر. اپلیکیشن ایکسل کے کیا ہے؟
ٹو مینیج نیم لسٹ آف ڈیٹا ریکارڈ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کو لسٹ کے فارم میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ریکارڈز کو جو ہے لسٹ کے فارم میں یا ٹیبولر فارم میں ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں مختلف قسم کے فارمز، ٹولز اور ڈفرینٹ بجٹنگ ٹیکنیک ہم اس میں آسانی سے جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ سپوز ہمارے پاس ڈیلی لائف کی سپوز جتنی بھی ہمارے پاس ایکسپینسز ہے، گھر کے ہے، کسی بھی آفس کے ہے، یا اس کے علاوہ کسی بھی اسکول کالج کی یا جو بھی ہے، اس کی پوری بجٹ ہم آسانی سے ایکسل کی شیٹ میں بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ہمارے پاس بنے بنائے جو ہے میتھمیٹیکل کیلکولیشن وغیرہ کے فارمولاز ہوتے ہیں، تو ہم اس میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس اس میں کچھ اس کا انٹرفیس ہے۔ انٹرفیس میں ہمارے پاس مختلف قسم کی بٹنز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے والا جو بٹن ہوتا ہے اس کو ہم آفس بٹن کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آفس بٹن ہوتا ہے، یہ آفس 2007 کا ایکسل ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہوتے ہیں۔ اور بھی ہمارے پاس جو 2010 ہے یا 2015 ہے یا 19 ہے، اس میں بھی ہمارے پاس آفس کا بٹن موجود ہوتا ہے۔ ابھی آفس کا بٹن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے آفس کے بٹن میں ہمارے پاس نیو ہوتا ہے۔ نیو کس لیے یوز ہوتا ہے؟ نیو ہمارے پاس کوئی بھی نیا ورک بک جب ہم بنانا چاہتے ہیں تو اسی نیو کے ذریعے ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی نیو کے ذریعے ہم جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ورک بک کیا ہے آگے آ رہا ہے، ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا جو شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول این ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اوپن ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ایک یہ نیو ہے، اس کے بعد یہ اوپن ہے۔ اوپن کا شارٹ کٹ کی کنٹرول او ہے، اور کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہم نے پہلے ہی سیو کیا ہے اسی کے ذریعے ہم اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیو کا بٹن ہے۔ سیو کا بٹن کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہمارے پاس کنٹرول پلس ایس ہے، اور اس میں ہم کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے اس کے ذریعے سیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سیویز ہے۔ سیویز کی شارٹ کٹ کی ہمارے پاس F12 ہے، اور کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی لوکیشن میں سٹور کر سکتے ہیں۔ ابھی سیو اور سیویز میں یہ ڈفرنس ہے کہ سیو بائی ڈیفالٹ جو لوکیشن ہمارے پاس موجود ہوگا اسی لوکیشن میں یہ سیو ہو جائے گا، اور اسی ڈیفالٹ نیم کے ساتھ جو پہلے ہم سیو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی ڈیفالٹ نیم کے ساتھ وہ سیو ہو جاتا ہے۔ لیکن سیویز جو ہے ہم اگر اپنی مرضی کے مطابق اس کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں یا کوئی لوکیشن ہم بنانا چاہتے ہیں، کسی بھی لوکیشن میں اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں یا اسٹور کرنا چاہتے ہیں تو وہی پر ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے پرنٹ یہ وہی سمپل بات ہے کہ اس کا جو شارٹ کٹ کی ہمارے پاس کنٹرول پی ہے، اور کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے ذریعے ہم پرنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینڈ ہے یا سینڈ ٹو ہے، تو سینڈ ہمارے پاس کیا ہے؟ سینڈ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیٹا کو ہم کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک کاپی، تو اس کے ذریعے ہم سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پریپیئر ٹو، تو ڈسٹریبیوشن کے لیے اس کو ہم پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ون جو ہمارے پاس کلوز ہے، تو اس کے ذریعے ہم اس ورک بک کو کلوز کر سکتے ہیں، اور اس کا شارٹ کٹ کی ہمارے پاس کنٹرول پلس ڈبلیو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ریبن۔ ابھی ریبن کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا کا پورا ریبن ہے۔ ابھی یہ جو ایکسل کے انٹرفیس کے ٹاپ پر، ٹھیک ہے، اب یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہمارے پاس یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 6 ہے 7 جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولا اور ڈیٹا، ریویو اور ویو۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیبز، ٹھیک ہے، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم؟ ٹیبز۔ تو 2007 ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو، آپ کے پاس ہمارے پاس یہ کتنے ٹیبز ہیں؟ اس میں ہمارے پاس 7 ٹیبز جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ، اس کو یہ اینڈ یہ دیز تھنگس، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیا چیز؟ گروپس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک الگ گروپ ہے، یہ ہمارے پاس ایک الگ گروپ ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس گروپس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس ریلیٹڈ کمانڈز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہے نا کلپ بورڈ، تو کلپ بورڈ میں پیسٹ ہے، ایک ہے ہمارے پاس فارمیٹ، پینٹر، کٹ اور کاپی۔
یا یہ ہمارے پاس فونٹ ہے تو یہ فونٹ کے تمام یہ جو ہمارے پاس سب کمانڈز ہوتے ہیں یہاں پر موجود، یہ الائنمنٹس ہے، تو الائنمنٹ کے تمام لیفٹ الائنمنٹ، رائٹ، ٹاپ اینڈ، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ الگ کمانڈز ہیں، تو ان کو ہم الگ الگ گروپس کہہ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ ون جو ہمارے پاس ہے اس میں کمانڈ ہوتے ہیں، یہ الگ کمانڈ ہے، یہ الگ کمانڈ ہے، یہ الگ کمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مینیوز کی طرح ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی بھی کمانڈ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں اسپیسیفک جو ہے انفارمیشن اس کے بیک پر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایکسل کی ایک اوور ویو ابھی یہاں پر ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ایکسل کا شیٹ، تو ایکسل کا شیٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ایکسل کا جو شیٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ورک بک، دوسرا ہوتا ہے شیٹ۔ ورک بک کیا ہوتا ہے؟ ورک بک از دا کمبینیشن آف ڈفرنٹ شیٹس۔ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے شیٹ 1، شیٹ 2، شیٹ 3، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ شیٹس ہیں، تو یہ الگ الگ شیٹس کی کمبینیشنز کو، اس پوری کی پوری فائل کو ہم ورک بک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ شیٹ از دا کمبینیشن آف روز اینڈ کالم۔ یہ جو آپ کو ہارزنٹل نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ روز ہے۔ یہ جو آپ کو ورٹیکل نظر آ رہے ہیں ABCDE، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے کالمز، ٹھیک ہے۔ اینڈ کالمز اینڈ یہ جو ہمارے پاس کالم اینڈ رو کے جو انٹرسیکشن ہوتا ہے اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں سیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس یہ جو سیل ہے، سیل، ہر ایک سیل کا اپنا اپنا ایڈریس ہوتا ہے، یا اس کی اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ وہ ایڈریس ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ یہ کالم اور رو کا جو انٹرسیکشن ہے، یہ تو یہ کالم کیا ہے D، اور رو کیا ہے 5، تو اس کا ایڈریس کیا ہے D5، یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں D5، ٹھیک ہے۔ اس کو ایڈریس بار بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو فنکشن بار یا فارمولا بار اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے ہمارے پاس؟ اگین ایک ہوتا ہے اسپریڈ شیٹ، دوسرا ہوتا ہے ورک بک۔ ورک بک از دا کمبینیشن آف ڈفرنٹ اسپریڈ شیٹ، ٹھیک ہے۔ ایک ورک بک میں ہمارے پاس انفائنائٹ نمبر آف اسپریڈ شیٹس ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ آپ کو 3 نظر آ رہے ہیں، آپ یہاں پر اگر کلک کر لیتے ہیں تو آپ 14 بھی بنا سکتے ہیں، 5 اینڈ سو آن، جتنی آپ کی مرضی ہو وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اب اسپریڈ شیٹ کیا ہوتا ہے؟ اسپریڈ شیٹ از دا کمبینیشن آف، اسپریڈ شیٹ کیا ہوتا ہے؟ دا کلیکشن آف روز اینڈ کالم۔ یہ روز اور کالم سے بنا ہوتا ہے اسپریڈ شیٹ، ٹھیک ہے، اور ہر ایک رو اینڈ کالم کو ہم سیل کہہ سکتے ہیں، اور سیل کا ایڈریس یا اس کا نیم ہم کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں؟ اس کے رو اور کالم کا، تو کالم کیا ہے D اور رو کیا ہے 5، تو اس کا ایڈریس کیا ہے D5، یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، کلیئر۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ورک بک بھی کلیئر ہو گیا۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات، ہمارے پاس 256 کالمز ہوتے ہیں اینڈ 65,536 روز ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 65,536 روز، اور 256 ہمارے پاس اس میں کالمز جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس کی اگر ان دونوں کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں تو اتنے نمبر آف سیلز ہمارے پاس اسپریڈ شیٹ کے ایک ورک بک کی ایک سنگل اسپریڈ شیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ اوکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ٹرمینالوجیز ہے۔ ایک ایکٹیو سیل ہوتا ہے، نیم باکس ہوتا ہے، فارمولا بار ہوتا ہے، ٹائٹل بار ہوتا ہے، ریبن ہوتے ہیں، آفس بٹن تو آلریڈی ہم نے ڈسکس کر دیا، یہ آپ کو سامنے نظر آئے ہیں پوری کی پوری۔ یہ کیا ہے؟ ٹائٹل بار، اس کو ہم ٹائٹل بار کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اوپر جو ہے اس اسپریڈ شیٹ کا یا ورک بک کا ٹائٹل ہوتا ہے یا اس کا نیم ہوتا ہے۔ اس کو ہم ریبن کہہ سکتے ہیں۔ اس کو جو ایفیکٹس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فارمولا بار ہے۔ یہ آپ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ نیم باکس ہے، یہ آفس کا بٹن ہے، جس طرح پریویس اس میں ہم نے ڈسکس کر دیا۔ یہ ایکسیس ٹول بار ہے، یہ والا، یہ جو سیو اور انڈو ریڈو وغیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پر ہم کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکٹیو سیل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کالم ہیڈنگ ہوتا ہے، ABCDEFG اینڈ سو آن۔ یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ روز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے پاس اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو تمام کے تمام بٹنز ہمارے پاس سیٹ ہوتے ہیں۔ یہ نیم باکس ہوتا ہے، کلیئر، اس میں ہمارے پاس نیم ہوتا ہے ایکٹیو سیل کا۔ یہ کیا ہے؟
ورک بک ونڈو کیونکہ یہاں پر ہم کام کرتے ہیں. یہ اسکرول بار ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم اسکرولنگ کر سکتے ہیں. زوم کا بٹن بھی اس میں موجود ہوتا ہے, یہاں سے ہم زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ویو کا شارٹ کٹ ہے. مثلا اگر ہم اس کی ویو کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کس طرح ویو کو چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ویب لے آؤٹ یا پرنٹ لے آؤٹ وغیرہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ہاریزونٹل ٹیب ہے اور یہ ورٹیکل ہمارے پاس بار ہے. یہ ہاریزونٹل بار اور یہ ورٹیکل بار. یہ ہمارے پاس نمبر آف اسپریڈ شیٹس جو ہوتے ہیں, یہاں پر شیٹ ٹیب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور اسٹیٹس بار ہوتا ہے, یہ آپ کو جو سب سے نیچے نظر آ رہا ہے. کلیئر. اچھا, اس کے علاوہ مینیو بار جس طرح ہم نے ڈسکس کر دیا, ٹاپ پر مینیو بار ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس 7 ٹیبز موجود ہوتے ہیں. کون کون سے ٹیبز ہوتے ہیں؟ ہوم, انسرٹ, پیج لے آؤٹ, فارمولاز, ڈیٹا, ریویو اینڈ ویو. ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. اس کی جو سب مینیوز ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ انسرٹ ٹیب کیا ہوتا ہے؟ انسرٹ ٹیب اگر میں اس طرح نام سے ظاہر ہے, ہوم کے بعد فائل کا بٹن ہے, اینڈ فائل بٹن کے بعد ہوم کا ٹیب ہے. ہوم کے ٹیب کے بعد کیا ہے؟ انسرٹ. سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو بتا دوں تو انسرٹ کے ذریعے ہم کوئی بھی ڈیٹا یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں. ہاں وہ پکچر ہو, ہاں وہ اسکرین شاٹ ہو, ہاں وہ ہمارے پاس پرائیویٹ ٹیبل ہو یا پرائیویٹ چارٹ ہو. کلیئر. کوئی بھی دوسرا ٹیبل ہو, یا اس میں ہم جو ہے کوئی بھی چارٹس انسرٹ کر سکتے ہیں. ہیڈر, فوٹر ہے, ٹیکسٹ باکس ہے, ہائپر لنکس ہے, اور کوئی بھی فارمولا وغیرہ ہے, ایکویشن ہے یا سمبل ہے. سمپل الفاظ میں اگر ہم کوئی بھی چیز اپنے ایکسل شیٹ میں انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسرٹ ٹیب کے ذریعے ہم یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں. ویو ہے, جس طرح کہ نیم سے ظاہر ہے. ویو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیں گے. ویو کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے یا ایکسل کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے, اس کو ہم کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم زوم کر سکتے ہیں, اس کو ہم زوم ان اور زوم آؤٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کا جو پرنٹ لے آؤٹ ہے یا پیج لے آؤٹ ہے وہ اسی کے ذریعے مطلب ہمیں کس طرح یہ نظر آئے گا. صحیح ہے. ہمارے پاس اگر 2-3 ونڈوز ہے تو 2-3 ونڈوز آپس میں کس طرح ہم اس کو ارینج کرنا چاہتے ہیں تو ارینج کر سکتے ہیں. اس میں جو گریڈ لائنز موجود ہوتے ہیں, مطلب جو سیلز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو ہم جو ہے شو بھی کر سکتے ہیں اور ہائڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کی ہیڈنگز جو ہے اس کو بھی ہم شو اینڈ ہائڈ کر سکتے ہیں. فارمولا بار کو ہم شو, رولر وغیرہ ہوتے ہیں, تمام کی تمام چیزیں ہیں ہم یہاں سے اس کو شو کر سکتے ہیں اور ہائڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نے جو چیزیں پڑھ لی اس کو ہم ڈیٹیل سے پریکٹیکلی پڑھیں گے, اور اس میں جو ہوم ٹیب ہے, فائل ہے, ان چیزوں کو ہم پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے. کلیئر. اوکے, وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ ویل میٹ یو ان نیکسٹ کلاس.